سب نے کہا وہ پاگل ہے، مگر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ جملہ جب میری ماں کے منہ سے نکلا تو میں ہنس نہیں پایا، بس پتھر بن کر کھڑا رہ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہی جملہ میری پوری زندگی کی سمت بدل دے گا۔ میری خالہ کی بیٹی حمیرہ بہت حسین تھی۔ وہ جب بھی آنگن میں آتی تو ہوا جیسے ایک دم رک سی جاتی، گوری رنگت، لمبے بال اور آنکھوں میں ایسی گہرائی کہ کوئی بھی کھو جائے، مگر لوگ کہتے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے، دماغ سے کمزور ہے۔ خالہ کے انتقال کے بعد وہ ہمارے گھر آ گئی۔ میری ماں کو جیسے ایک نوکرانی مل گئی تھی۔ یہی اچھا ہے، کچھ کام کاج کر لیا کرے گی، ورنہ فالتو بیٹھی رہے گی تو اور بگڑ جائے گی۔ لیکن حمیرہ کے لیے وہ دن اذیت بن گئے۔ ماں اس پر چیختی، کبھی برتن اٹھا کر پھینک دیتی، کبھی اس کے بال کھینچتی۔ وہ بس خاموش رہتی جیسے کوئی گونگی ہو، نہ جواب دیتی نہ روتی، بس دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو عام نہیں تھا۔ میں اکثر سوچتا کیا وہ واقعی ذہنی کمزور ہے یا وہ زخم خوردہ ہے۔ ایک رات میں نے اسے کچن کے کونے میں روتے دیکھا، ہلکی روشنی میں اس کے آنسو چمک رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا ہوا حمیرہ؟ وہ چونک گئی جیسے کسی نے خواب سے جگا دیا ہو، پھر آہستہ سے بولی، کچھ نہیں، بس برتن ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے دیکھا برتن تو سالم تھے، ٹوٹا ہوا صرف وہ خود تھی۔ اگلے دن اماں نے اعلان کر دیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس کا نکاح فقیر ناصر سے کروا دوں گی۔ میں سکتے میں آ گیا، کیا اماں وہ فقیر جو روز دروازے پر مانگنے آتا ہے؟ اماں نے کہا، ہاں، کم از کم کھانے کا خرچ تو بچے گا، ویسے بھی کون اپنی بیٹی اس کے ساتھ دے گا؟ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا، اماں وہ انسان ہے، کوئی بوجھ نہیں۔ اماں نے طنز کیا، تو بہت ترس آ رہا ہے، لے جا پھر اسے نکاح کر لے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا فیصلہ کن موڑ بن گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کروں گا نکاح اس سے۔ اماں کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، میں اسے بوجھ نہیں سمجھتا، ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اسی شام نکاح ہوا، سادہ سا، خاموش سا، نہ بینڈ باجا نہ مبارکباد، بس میں وہ اور دو گواہ۔ اماں اندر کمرے میں بیٹھی تھی، باہر نہیں آئی۔ نکاح کے بعد حمیرہ میرے سامنے بیٹھی تھی، چہرے پر وہی ساخت خاموشی۔ میں نے نرمی سے کہا، ڈر مت، اب تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ نہیں وہ شکریہ کہنا چاہتی تھی یا کچھ اور، پر وہ نظر سیدھی دل کے اندر اتر گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے کوشش کی کہ وہ خوش رہے، اسے کہانیاں سنائیں، پارک لے گیا، نئے کپڑے دیے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہتی۔ کبھی کبھی خود سے باتیں کرتی، کبھی دیوار سے امی کو ہمارا ساتھ پسند نہیں تھا۔ وہ ہر وقت طنز کرتی، یہی ملا تھا بیوی بنانے کو، آدھی پاگل آدھی گونگی۔ میں چپ رہتا، میں جانتا تھا اگر بولوں گا تو زخم اس کے لگیں گے۔ سال گزرا، زندگی جیسے ایک لٹکتی ہوئی سانس بن گئی۔ میری ملازمت چھوٹ گئی، گھر میں تناؤ بڑھ گیا۔ ایک دن جھگڑے کے بعد میں باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو دروازہ کھلا تھا اور حمیرہ نہیں تھی۔ میں نے پورا محلہ چھان مارا، کہیں نہیں ملی۔ اماں نے بس ایک جملہ کہا، شکر کر، تو اس سے بہتر فیصلہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ میں چپ رہا، لیکن اس رات میں نے آنسو روکے نہیں، بس بہنے دیے۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کہاں گئی، بس یہ جانتا تھا کہ اس کی خاموشی اب میرے اندر بس گئی ہے۔ وقت گزرا، میں نے دوسری شادی کر لی، زندگی جیسے دوبارہ چلنے لگی۔ لیکن کچھ سال بعد
किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। एक दिन मेरे दफ्तर के मालिक ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने लाख सफाइयाँ दी मगर झूठ सच पर भारी पड़ गया। मुझे जेल भेज दिया गया। जेल की हवा में एक अजीब सन्नाटा था। दिन रात एक जैसे लगते थे। मैं अक्सर सोचता शायद यही मेरी सज़ा है, शायद हुमैरा के आंसू की सज़ा। फिर एक दिन जेल के दरवाजे पर हलचल मची। सुपरिटेंडेंट आया और उसके पीछे एक खातून, सियाह कोट, कंधों पर बैज और चेहरा ऐसा जैसे वक्त रुक गया हो। असिस्टेंट कमिश्नर हुमैरा फारूक थी, मेरी पागल बीवी। अब एक बावकार औरत मजबूत आवाज के साथ मेरे सामने खड़ी थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। वही आंखें मगर अब इनमें रोशनी थी। वो बोली, ये केस मेरे अंडर है। और फिर मेरी तरफ देखकर रुकी। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, आप मुझे पहचानते हैं? मेरे होंठ कपा गए। मैं बोला, कैसे नहीं पहचानूंगा, तुम वो हो जिसे मैंने खो दिया था। जेल की दीवारों पर वक्त जैसे ठहर गया था। मैं सामने खड़ा था और वो हुमैरा, मेरी पागल बीवी, अब एक बावकार असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी थी। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, मगर अब इनमें एक वकार, इत्तेमाद और रोशनी थी। वो मेरी तरफ बढ़ी, फाइल बंद की और धीरे से बोली, आप हैरान हैं ना? मैं कुछ बोल नहीं सका। मेरे लब हिले तो बस इतना कहा, मैंने तुम्हें खो दिया था और तुमने खुद को पा लिया। वो खामोश रही मगर उसकी आंखों में वही नमी थी जो बरसों पहले मेरे कमरे की खामोश रातों में चमकती थी। उसने सुपरिटेंडेंट को इशारा किया, मैं इनसे अकेले बात करना चाहती हूँ। कमरा खाली हुआ, दरवाज़ा बंद हुआ और हम बरसों बाद एक दूसरे के सामने थे। मैंने नजरें झुकाए कहा, तुम्हें लगा था मैंने तुम्हें छोड़ दिया। वो मुस्कुराई, वही मुस्कुराहट मगर अब मजबूत नहीं। मैं जानती थी तुम मजबूर थे। तुम्हारी माँ ने जो कहा तुमने सहा। मैं गई थी मगर तुम्हारे एहसान का बोझ अपने साथ ले गई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें तलाश किया था हुमैरा, हर गली हर शहर में। वो बोली, मगर मैं नहीं चाहती थी तुम मुझे इस हालत में देखो। मैं नफ्सियाती अस्पताल गई, इलाज हुआ, तालीम दोबारा शुरू की। सब ने कहा मुमकिन नहीं, मगर तुम्हारी एक बात याद रही, तो इंसान है, बोझ नहीं। बस वो जुमला मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने कहा, और आज तुम मेरे सामने खड़ी हो इंसाफ देने के लिए। वो करीब आई, फाइल मेज पर रखी और बोली, तुम्हारा केस झूठा है, मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, तुम बेकसूर हो। मैं सख्ते में आ गया। क्या कह रही हो तुम? मैं कह रही हूँ जिसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया वही चोर था। मैंने सबूत निकाल लिए हैं, तुम कल रिहा हो जाओगे। मेरे कदम डगमगा गए। मैंने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली जैसे मैंने तुम्हारा वक्त में बचाने की कोशिश की थी। वो धीरे से बोली, नहीं, तुमने मुझे ज़िंदगी दी थी, मैंने सिर्फ वो वापस की है जो तुमने कभी खोया था। चंद लम्हे हम खामोश रहे। फिर उसने फाइल उठाई और जाने लगी। दरवाजे पर रुकी, पलट कर बोली, कभी सोचा नहीं था जैसे सब पागल कहते थे वो एक दिन इंसाफ देगी। मैं मुस्कुराया और जैसे सब समझदार कहते थे वो बरसों अपने ज़मीर की कैदी रहा। अगले दिन मैं जेल से बाहर था। हवा मुख्तलिफ लग रही थी। मेरी रिहाई के कागज़ पर जिस दस्तखत ने मुहर लगाई थी उसका नाम था असिस्टेंट कमिश्नर हुमैरा फारूक। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, शुक्रिया हुमैरा, तुमने मुझे सिखाया कि खामोश मोहब्बत कभी नहीं मरती। जब उसने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया तो वो लरज़ उठी जैसे सदियों बाद किसी ने उसके वजूद को एहसास दिया हो। वो खामोश थी मगर उसकी खामोशी में हज़ारों लफ्ज़ छुपे थे। वो बोल नहीं सकती थी मगर उसकी आंखें सब कुछ कह जाती थी। उसने उसके बालों में हाथ फेरा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें समझता हूँ। वो नज़रें झुकाकर मुस्कुरा दी जैसे दिल के किसी कोने में रोशनी सी जाग गई हो। दिन गुजरते गए। उसकी ज़िंदगी में पहली बार सुकून आया। वो औरत जो लोगों के तानों और तंज़ों से टूट गई थी अब एक मर्द के नरम लहजे से जुड़ने लगी। वो हर रोज़
اس کے لیے کچھ نہ کچھ خاص کرتا، کبھی اس کے پسندیدہ پھول لے آتا، کبھی اس کے لیے کھانا بناتا، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے باتیں کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی الفاظ سے نہیں بلکہ احساسات سے سمجھی جا سکتی ہے۔ ایک رات وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا ہلکی تھی، آسمان پر چاند جیسے دونوں کے درمیان کسی وعدے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے اور بولا، میں جانتا ہوں دنیا تمہیں کمزور کہتی ہے، لیکن میرے لیے تم سب سے مضبوط ہو۔ تم نے زندگی کی وہ تکلیفیں جھیلی ہیں جنہیں برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ اس کے کندھے سے سر لگا کر خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سب کہہ گئے۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان ایک نئے آغاز کی رات تھی۔ اگلے دن اس نے پہلی بار اپنی ڈائری میں کچھ لکھا، صرف ایک لفظ، شکریہ۔ وہ شاید بول نہیں سکتی تھی، مگر اس کے اندر کا سکوت اب دعا بن چکا تھا۔ وہ دعا جو اس شخص کے لیے تھی جس نے اسے اس کی خاموشی سمیت قبول کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو گئے۔ لوگوں نے اب بھی باتیں کی، طنز کیے، لیکن ان کے لیے اب ان آوازوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ سچا رشتہ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا، صرف احساس کا ہوتا ہے۔ جب قیدیوں کے درمیان سے وہ خاتون بڑی وقار کے ساتھ جیل ہال میں داخل ہوئی تو میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ اس کا قدم مضبوط تھا، وردی کی پٹی چمک رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ یہ وہی حمیرہ تھی جس کے بال میں کبھی پھول ججتے تھے۔ وہ خاموش مگر پر عزم نظر آ رہی تھی۔ میرا دماغ پچھلے صحنہ پر جھکا۔ وہ رات جب وہ گھر سے خاموشی سے چلی گئی تھی، میں نے اسے کھو دیا تھا اور اپنی غفلت میں دوسری شادی کر لی تھی۔ اب اس کے قدم میرے سامنے تھے، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھا، اس کی نظر میں وہی پرانی روشنی تھی، مگر اس کے اندر ایک سختی بھی تھی جو وقت نے دی تھی۔ عدالت کے دن سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ حمیرہ نے کیس سنبھالا، اس نے ثبوتوں کو باریکی سے پڑھا، اس نے مالک کے خلاف شواہد سامنے رکھے، وہی مالک جس نے جھوٹے الزام لگا کر مجھے جیل کی ہوا کھلوا دی تھی۔ اس کے لہجے میں انصاف کی گرمی تھی۔ اس نے نہ بلندی سے نہ حقارت سے بات کی، اس نے سچ بول کر قانون کے آگے حق کو کھڑا کر دیا۔ میں نے اپنی ساری نااہلی اور غفلت کے لمحات یاد کیے، وہ دن جب میں نے حمیرہ کی تکلیف پر آنکھ بند کی، وہ دن جب میں نے رشتے کی قیمت کے پیچھے اپنی عقل بیچی۔ اب جو سچ سامنے آ رہا تھا وہ میرا ساتھ دینے والا تھا، اور وہی حمیرہ جیسے میں نے کھو دیا تھا آج میرے لیے انصاف کا ضامن بن رہی تھی۔ حمیرہ نے عدالت میں خاموشی سے میری طرف دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دل سوزی تھی۔ اس نے نہ الزام لگایا، سرزنش کی، اس نے صرف حقیقت بتائی۔ حق کا بول بالا ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ مالک جو مجھ پر ظلم ڈھاتا تھا بے نقاب ہوا۔ عدالت نے فیصلہ دیا اور میری بریت ممکن ہو گئی۔ اس دن جب میں قید سے آزاد ہوا تو بار بار وہ منظر میرے سامنے تھا۔ جب حمیرہ نے پہلی بار میری آنکھوں میں وہ نظر ڈالی تھی، اس دن میرے اندر شکوک کی بجائے توبہ اور ندامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی نے مجھے سزا کے ساتھ ساتھ ایک موقع بھی دیا ہے، موقع سوچنے اور بدلنے کا، موقع حمیرہ کا احترام واپس کرنے کا۔ آزادی کے بعد میری پہلی منزل وہی چھوٹا سا گھر تھا جہاں کبھی حمیرہ آتی تھی۔ دروازہ کھولا تو ماں کی جھکی ہوئی شکل میرے سامنے تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے روتی رہی۔ میں نے اس دن اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ ماں نے گلے لگا کر کہا، اب ٹھیک ہو جائے گا، مگر دل کی وجہ سے مجھے ایک نام بار بار پکار رہا تھا۔ حمیرہ، میں نے اس کے دفتر کا پتہ لیا اور اطلاع دی کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ حمیرہ نے ملاقات منظور کر لی تھی، مگر اس کی سختی کم نہ ہوئی تھی۔ جب ہم آمنے سامنے آئے تو میں نے اپنی ناکامیوں کے لیے مخلصانہ معافی مانگی۔ اس نے آنکھوں میں سختی مگر ہونٹوں پر نرم مسکان رکھی۔ اس نے کہا، تم نے جو وقت کھویا وہ واپس نہیں آئے گا، مگر تم نے آج سچ سنا اور سچ کا سامنا کیا، یہی اصل شروعات ہے۔ وقت نے ہماری زخموں کو بھرا۔ میں نے اپنی غلطیوں کا بدلہ صرف الفاظ سے نہیں دیا، میں نے سچائی سے کام کیا۔ میں نے اپنا مال و دولت واپس کر کے سادہ زندگی اپنائی۔ اپنے اندر جو قوت پیدا کی تھی اسے ہم نے لوگوں کی مدد میں لگا دیا۔ ہم نے مل کر ایک چھوٹا سا مرکز قائم کیا جہاں وہ لڑکیاں آ سکیں جو ظلم سے گزری ہوں۔ وہاں پڑھائی ہوتی، ہنر سکھایا جاتا اور انصاف کے لیے رہنمائی ملتی۔
ایک شام جب ہم دونوں مرکز کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں نے گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا تم میری زندگی میں ایک بار پھر آئیں گی؟ تم نے میرے وہ ٹوٹے ہوئے حصے جو میں نے کبھی سنبھالے ہی نہیں تھے انہیں سنبھالا، تم نے مجھے معاف کیا، تم نے میری انسانیت کو زندہ کیا۔ حمیرہ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سچائی تھی جس نے عدالت میں میرا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ ہم نے شادی نہیں، صرف ایک وعدہ کیا، وعدہ محبت کا وعدہ، دو لوگوں کا جو ایک دوسرے کو سمجھ گئے تھے، وعدہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا۔ ہماری زندگی میں اب سکون تھا، محلے والے جو پہلے طنز کرتے تھے اب ہماری محنت کا احترام کرنے لگے۔ حمیرہ کی طرح کئی اور لڑکیاں وہاں سے باہر آئیں، ان کی آنکھوں میں امید تھی اور ان کے قدم مضبوط تھے۔ کہانی کا اصل سبق یہ تھا کہ انسان کی طاقت اس کی غلطیوں کے بعد اس کے اٹھ کھڑے ہونے میں ہے۔ معافی اور محنت سے زندگی بدل سکتی ہے۔ حمیرہ نے اپنی خاموشی کو طاقت بنایا اور میں نے اپنی نادم روح کو راستہ ہم نے مل کر دکھایا کہ انصاف اور محبت مل کر کسی کو دوبارہ جنم دے سکتی ہے۔ اس میں ہمارا انجام نہیں بلکہ نئی شروعات تھی۔